إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ تمام کے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا، دولت اسلام سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام اعظم، سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں ہے۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر مساجد بہت بنتے ہیں، مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن مساجد کا رول کیا ہے؟ مساجد کا اہم کردار کیا ہے؟ مساجد سے کیا کیا کام ہونے چاہیے؟ آج ان بنیادی چیزوں پر خاص طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور مسجدوں کی ہم تعمیر کرتے جاتے ہیں، مسجدیں بناتے جاتے ہیں، اور مسجدوں پر فخر و مباحات کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے، حتی یتباہ الناس فی المساجد، لوگ مسجدیں بنائیں گے اور مسجدوں کے تعلق سے فخر کریں گے۔ اور آج سماج اور معاشرے کے اندر عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ مسجدوں کا جو اہم کردار ہے، مسجدوں کا جو اہم رول ہے، اس رول کو بھلا دیا گیا، اہم کردار کو بھلا دیا گیا۔ آئیے اس مناسبت سے اس اہم موضوع پر کچھ باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدیں کس لیے ہیں اور مسجدوں کو ہم کیوں بناتے ہیں، اور مسجدوں سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مسجد کا معنی اور مفہوم سمجھیے۔ یہ مسجد ایک عربی لفظ ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ
کئی مقامات پر مسجد کا لفظ آیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ لفظ مسجد قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مسجد یہ سجدہ سے بنا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ سجدہ ہے، سجدہ سے یہ مسجد بنا ہے۔ سجدہ کے معنی ہوتے ہیں اپنی پیشانی کو جھکا دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پر ٹکا دینا، زمین پر رکھ دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سجدہ کرنا، اپنی عزیز پیشانی کو جھکا دینا، سجدہ کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اسی سے مسجد بنا ہوا ہے۔ مسجد کا جو معنی لغت کے اندر ہے وہ ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر جو شرعی تعریف ہے اور اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہو اور اس جگہ میں تمام کے تمام مسلمان آپس میں مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ جمع ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، ایسی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا لغوی معنی ہے، یہ مسجد کا شرعی معنی ہے۔ اتنی باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسجد کس کو کہتے ہیں، مسجد کا معنی کیا ہے اور مسجد کا مفہوم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے سجدہ کی جگہ قرار دیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، دنیا کے کسی گوشے میں رہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، زمین پر سجدہ کر لے، زمین پر نماز پڑھ لے، زمین پر نماز کا اہتمام کر لے۔ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، سوائے قبرستان کے، سوائے حمام کے۔ حمام جو غسل خانہ ہوتا ہے یا لیٹرین باتھ روم ہوتا ہے یا قبرستان ہوتا ہے، تو قبرستان اور حمام میں یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے، جہاں سجدہ کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی جگہ ہو، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کی جگہ بنا دیا ہے، کہیں بھی انسان جو ہے سجدہ کر لے اور کہیں بھی انسان نماز پڑھے۔ مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسجد تعمیر ہم کرتے ہیں، مسجد ہم بناتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بنیادی مقصد کو بیان فرمایا کہ مسجد کے اندر اللہ کی خاص عبادت کی جائے، مسجد کے اندر خاص اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا جائے، دینی احکام اور مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ قرآن مجید سورۃ الجن آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس چیز کی نسبت اللہ کے جانب ہو جاتی ہے اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسجد کی نسبت اللہ کے طرف ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟
اللہ کی جانب نسبت کی گئی. بیت اللہ اللہ کا گھر, مساجد اللہ اللہ کی مسجد. جب بیت اللہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی جانب ہو گئی تو خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو گیا. مسجد کی نسبت اللہ کی جانب ہو گئی تو مسجد کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا. کتاب اللہ, قرآن کو کتاب اللہ کہا گیا. کلام اللہ, اللہ کے کلام کو کلام اللہ کہا گیا. اللہ کا کلام جب ہمارے سامنے آتا ہے ہمارا سر جھک جاتا ہے. اللہ کی کتاب جب ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, دل دہل جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل دہل جاتا ہے, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی بڑی عظمت ہے, بڑی عظمت ہے. اللہ نے کہا اگر ہم نے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ, اتنی عظمت والی کتاب, اتنی برکت والی کتاب. یہاں یہ نقطہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی جانب ہو جاتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. جس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کی نسبت اللہ کی جانب ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب اللہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس مسجد میں عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی. اللہ, توحید کا درس دیا جا رہا ہے, توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے. کیا دنیا والوں, یہ مسجد ایسی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے, اور مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, اور اس مسجد کے اندر عبادت ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی. مسجد میں پکارا جائے گا تو اللہ کو پکارا جائے گا, استعانت کی جائے گی, مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مدد مانگی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. یہاں یہ پیغام دے کر کے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پیغام لے کر کے جاؤ, یہ سبق لے کر کے جاؤ. مسجد کے باہر بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی گوشے میں رہو, تم اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو مت پکارو. اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے, ساری چیزوں کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں. یہ بنیادی مقصد ہے مسجد کا, اللہ کی عبادت, صرف اللہ کی عبادت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ جب تک آدمی مسجد میں ہوتا ہے, وضو کر کے آتا ہے, مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, نماز کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, انتظار میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے, اللہ اکبر, حالت نماز میں ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز کا انتظار میں ہے, جماعت کا انتظار میں ہے کہ کب جماعت کھڑی ہوگی کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اور جب تک وہ مسجد میں باوضو بیٹھا رہتا ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے, عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. یہ مسجد کا بنیادی مقصد ہے. مسجد کی تعمیر یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے. مسجد تعمیر کرنا, مسجد کو بنانا, مسجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ مسجد اقصی بہت پہلے میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا کیا حالت تھی. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس مقام تک پہنچایا, چھت کے نیچے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اور بہت ساری اس کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی, جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا. مسجد بنانے کے تعلق سے, مسجد کی تعمیر کرنے کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ کیا, بہت طرح کی قربانیاں دی. اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ مسجد کی تعمیر یہ ایمان کی دلیل ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے, جن کے دل کے اندر ایمان باقی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر, انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ.
مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مسجد آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسجد بنا کر کے مسجد یوں ہی نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ مسجد کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نماز قائم کرتے ہیں اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے تو زکات بھی دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ سے ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام دینا شروع کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈرا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے جھکا نہیں سکتی ہے، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے ساری میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک مومن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، ان یتعاد المسجد، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا ہوا ہے، مسجد سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، مسجد میں کسی آتے جاتے آدمی کو دیکھ لو کہ یہ آدمی گھر سے مسجد جاتا ہے، مسجد سے گھر جاتا ہے، بازار سے مسجد آتا ہے، مسجد سے بازار جاتا ہے، مسجد سے ان کا رشتہ اگر تم دیکھ لو، مسجد میں آنا جانا دیکھ لو، فاشہدوا لہ بالایمان، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اہل ایمان ہے، تب تو یہ مسجد جاتا ہے۔ مسجد جانا، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مسجد آباد وہی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعمیر مسجد کا دو مفہوم ہے، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسجد کا ڈھانچہ ہم نے بنایا، مسجد ہم نے تعمیر کیا، ضرورت تھی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر مسجد کی ضرورت تھی، یہاں مسجد اقصیٰ کی ضرورت تھی، ایک مسجد کی ضرورت تھی، مسجد کے لیے ہم نے جدوجہد کیا، کوشش کی، اور اس کے لیے ہر طرح سے ہم نے قربانیاں پیش کی، اور مسجد ہم نے تعمیر کیا۔ تو تعمیر مسجد یعنی مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، تو مسجد تعمیر ہم نے کی، مسجد کو بنایا، مسجد کا سانچہ بنایا، مسجد پختہ بنایا، مسجد کی ڈھلائی کی، در و دیوار تیار کیا، مسجد کی تعمیر کی۔ اچھا، مسجد جب بناتے ہیں، جب تعمیر کرتے ہیں ہر طرح سے، تو مسجد تعمیر کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بشارت دی کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر ایمان ہے نا، تم اسی ایمان کی وجہ سے مسجد بنا رہے ہو، مسجد کی تعمیر کر رہے ہو، مسجد کے لیے محنت کر رہے ہو، مسجد کے لیے کوشش کر رہے ہو، مسجد کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، مسجد میں آ کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تم دنیا کے اندر اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناؤ گے، رب العالمین تمہارے لیے آخرت میں محل تیار کرے گا، اللہ جنت دے گا، جنت، ایسی جنت کہ جو آخرت میں سب سے چھوٹی جنت ہوگی، وہ دنیا سے 10 گنا زیادہ، تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ مسجد کوئی تعمیر، کوئی ضروری نہیں کہ پوری مسجد اکیلے ایک آدمی بنا دے، مسجد میں حصہ لے لے، مسجد کے تعمیر میں حصہ لے لے، جتنی استطاعت ہو، جتنی بساط ہو، حصہ لے لے۔ اگر تعاون کرنے کی استطاعت نہ ہو تو مسجد کو بنانے میں وہ ہاتھ بٹا لے، کسی بھی طریقے سے وہ مسجد میں حصہ لے لے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر محل دے گا۔ اور صحابہ کرام کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے،
اور مدینے کے اندر مسجد نبوی کی جب آپ نے تعمیر کی، کچھ دنوں کا معاملہ آیا، کچھ دنوں کے بعد مسجد تنگ ہو گئی. پہلے چھوٹی مسجد تھی، مسجد تنگ ہو گئی اور مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی. اب محسوس ہونے لگا کہ مسجد کی توسیع کی جائے اور مسجد کو بڑے طریقے سے جو ہے بنائی جائے اور تعمیر کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا، لوگوں مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے، مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، لوگ جو ہے تعداد در تعداد مسلمان ہو رہے ہیں، اب مسجد بڑی ہونی چاہیے، مسجد کی توسیع ہونی چاہیے. میں چندہ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کے بندو اس مسجد کی توسیع کے لیے اگر تم چندہ دو گے، تعاون کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیتا ہے قیامت کا دن ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمہیں جنت دلوائے گا، رب ان کو جنت عطا کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب مال تھے، بڑے تقوی والے تھے اور بڑے استطاعت والے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا تھا. کھڑے ہوئے جنت کی لالچ دیکھیے، جنت کی تڑپ دیکھیے، کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چندہ کا اعلان کیا ہے، جنت کی بشارت آپ نے سنائی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ بھی کسی سے لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پورا کا پورا خرچ مسجد کے توسیع کے تعلق سے، مسجد کے تعمیر کے تعلق سے جتنی رقم کی ضرورت ہو عثمان اپنے جیب سے دینے کے لیے تیار ہے، یا رسول اللہ بس مجھے جنت دے دیجیے. یہ جذبہ تھا، یہ تڑپ تھی. یہ مسجد تعمیر کرنے کے تعلق سے یہ ایسی فضیلت ہے، اگر مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں یا مسجد کے اخراجات میں، انتظام و انصرام میں ہم حصہ لیتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ آپ کو آخرت میں ملے گا اور بے انتہا ملے گا انشاءاللہ. دوسرا مفہوم یہ ہے، انما یأمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں نماز قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسجد بنا دیے بس فخر کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے مسجد بنا دی، عالی شان مسجد بنا دی اور بالکل فل ایسی ہم نے مسجد بنوا دی ہے، ایسی مسجد بنا دی ہے کہ پورے جھارکھنڈ بہار میں ایسی مسجد نہیں، پورے ہندوستان کے اندر ایسی مسجد نہیں، بس فخر و بباہات کر رہے ہیں لیکن مسجد نمازیوں سے خالی ہے. علامہ اقبال نے اسی مناسبت سے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی پڑھ نہ سکی. عام طور پر یہی ہوتا ہے، مسجدیں خالی رہتی ہیں، نمازیوں کی تعداد نہیں، اور خصوصاً فجر کے وقت جب دیکھا جاتا ہے تو یہ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمان کتنے آرام اور سکون کی نیند سے سو رہا ہے. فجر کی نماز کی فکر نہیں ہے، مسجد آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، مسجد تعمیر کرنے کی فکر نہیں ہے، جبکہ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت کہ فرض نماز چھوڑیے، فجر کی سنت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کیا، اللہ اکبر، دنیا وما فیہا سے بہتر، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت. یہ سنتوں کا معاملہ ہے، فرض کا معاملہ چھوڑ دیجئے، فرض کی کتنی اہمیت ہے. تو مقصد مسجد کا اہم جو کردار ہونا چاہیے مسجد کے مناسبت سے، وہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا ہے نماز سے، عبادت سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے. یہ مسجد کے تعمیر کرنے کا معنی اور مفہوم ہے. یہ مسجد کے تعلق سے، مسجد تعمیر کرنے کے تعلق سے یہ معنی اور مفہوم ہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ مسجد کے تعلق سے ہم جو بناتے ہیں مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. مسجد میں اگر عبادت کرتے ہیں اور مسجد سے ہم جڑ جاتے ہیں، مسجد سے ہمارا اور آپ کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت یہ دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا،
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج کی تمازت اتنی ہوگی، گرمی اتنی ہوگی کہ پسینے سے آدمی اپنے اپنے گناہوں کے سبب شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا. اور ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عرش الہی کے سائے کے نیچے اللہ جگہ دے. رجل قلبہ معلق فی المساجد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے متفق علیہ روایت ہے. 7 لوگ عرش کے نیچے ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جن کا دل مسجد سے لگا ہوا، مسجد سے لگا، مسجد سے جڑا. اور ایسے نوجوان جو اپنی جوانی کو آج دیوانی میں گزار رہے ہیں، فضول چیزوں میں گزار رہے ہیں، انٹرنیٹ میں گزار رہے ہیں، فیس بک میں گزار رہے ہیں، فضول کاموں میں بتا رہے ہیں، جوانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں. مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جوانی کی حالت میں، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ان 7 لوگوں میں سے ایک طبقے کے لوگ وہ ہوں گے جو جوان لوگ ہوں گے جنہوں نے جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. کہاں آج مسجد کو ہم نے آباد کرنا ترک کر دیا، جماعت کو ہم نے ترک کر دیا ہے. مسجد کا جو یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم جو کردار ہے اللہ کی عبادت کرنا، ہم نے تو بھلا دیا. جماعت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام مسلم رحم اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے مصلی میں کسی اور کو میں آگے بڑھا دوں، وہ نماز پڑھائے، میں باہر نکلوں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کر کے جماعت میں پیچھے رہتے، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، جماعت میں پیچھے رہتے. نماز چھوڑنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسلام سے نکل جانے والا عمل. کچھ لوگ نماز میں جماعت میں پیچھے رہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ میں مصلی میں کسی اور کو کھڑا کروں، میں باہر جاؤں اور گھروں کے اندر آگ لگا دوں اور آگ کے اندر لوگوں کو جھونک دوں، نماز کے اندر اور جماعت کے اندر پیچھے رہوں. صحابہ کرام کا جذبہ، اس اہم کردار کو جو مسجد کا اہم رول ہے، جو اہم کردار ہے، جو بنیادی رول ہے، بنیادی کردار ہے، اللہ اکبر. صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ہیں، آخری ایام میں ہیں، بخار شدید سے شدید ہے اور اتنا بخار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بے ہوشی آ جا رہی ہے، بے ہوش ہو رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میرے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا، غسل کیا، غسل کر کے کہتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو. مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، بار بار پوچھ رہے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے. مسجد جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جماعت کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ غسل کرتے ہیں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب جانے کی سکت آپ کے پاس نہیں رہ جاتی ہے، جانے کی طاقت اور قوت نہیں رہ جاتی ہے، تب کہتے ہیں کہ جاؤ میرے ابو بکر کو بول دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں. ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرنے لگتے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اچھا لگنے لگا. اس کے بعد آپ باوضو ہو کر کے مسجد کی طرف کہتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے کاندھے کے سہارے مسجد جانے لگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ کے اندر ایسی بیماری تھی، اتنا شدید بخار تھا کہ آپ اپنے پیر کو زمین پر رکھ نہیں پا رہے تھے، اپنے پیر کو گھسٹ رہے تھے. اور اس حالت میں مسجد گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، پھر بغل میں کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کرنے لگے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھاتے ہیں اور پھر نماز کو مکمل کرتے ہیں. صحابہ کرام اللہ اکبر پہلی صف کے لیے آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا کہ میں پہلے آیا ہوں، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا اور پہلی صف میں نماز پڑھوں گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر یہ کہنا پڑا کہ تم لوگ قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا وہ پہلی صف کے اندر رہے گا. یہ جذبہ تھا. ایک سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ وہ خود کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. حضرت یہ مسیب سعد بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 30 سالہ زندگی میری ایسی گزری ہے کہ میں مسجد میں پہلے پہنچا ہوتا تھا، مؤذن اذان بعد میں دیتا تھا. 30 سال کنٹینیو، ایک وقت نہیں، 5 وقت. 30 سال زندگی ایسی گزری کہ 30 سالہ زندگی ایسی گزری کہ میں پہلے مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، مؤذن بعد میں آتا تھا تب جا کر کے اذان کہتا تھا. اور وہاں دوسرے تابعین لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا سعید بن مسیب کو 40 سال تک کبھی تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوئی. پہلی تکبیر 40 سالہ زندگی ہم لوگوں نے ایسی دیکھی ہے کہ 40 سال تک کبھی پہلی تکبیر ان کی نہیں چھوڑی. کیا جذبہ تھا، کیا تڑپ تھی. مسجد کا یہ اہم رول ہونا چاہیے، مسجد کا یہ اہم کردار ہونا چاہیے کہ مسجد کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. دوسرا اہم کردار مسجد کے تعلق سے وہ یہ کہ مسجد سے تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. مسجد ہم بنا لیتے ہیں لیکن مسجد سے تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی ہے، مسجد سے درس قرآن نہیں ہوتا ہے، مسجد سے درس حدیث بھی نہیں ہوا کرتا ہے. الا ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہندوستان کے اندر میکسیمم اہل حدیث مساجد کے اندر درس قرآن اور درس حدیث کا انتظام ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انتظام نہیں ہے، لیکن یہ انتظام و انصرام ہر جگہ ہونا چاہیے. اور اس انتظام کو اور مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے. درس قرآن اور درس حدیث کو اور مضبوط کرنا چاہیے. مردوں کے لیے الگ ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے الگ ہونا چاہیے. الحمدللہ آج لوگوں کے اندر یہ بیداری آئی ہے کہ مردوں کے لیے بھی جو ہے درس کا انتظام ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی درس کا انتظام ہوتا ہے. میکسیمم مجھے خوشی ہوتی ہے جمشید پور کے تعلق سے میکسیمم مساجد میں مردوں کا بھی انتظام ہے اور عورتوں کا بھی انتظام ہے. یعنی عورتوں کو بھی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، مردوں کو بھی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے صحابہ کرام کو تعلیم اور تربیت دیتے تھے. جن کے پاس رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا، صفہ چبوترا بنایا، وہاں رہنے سہنے کا انتظام کیا، مسجد نبوی میں رہ کر کے تعلیم و تربیت حاصل کی. عورتیں آئی، یا رسول اللہ آپ مردوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن عورتوں کے لیے مقرر کر دیا اور عورتوں کے تعلق سے بھی آپ واعظ اور نصیحت کرنے لگے، انہیں بھی تعلیم و تربیت دینے لگے. اور ساتھ ہی ساتھ مکتب کا انتظام ہونا چاہیے. مسجد میں، ہر مسجد میں، بہت ساری مسجدوں میں آج مکتب کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، بچوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہونا چاہیے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کا انتظام ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بچوں کے علاوہ بڑوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے. آج افسوس ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کو اگر کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سنائیے، اللہ کی قسم سورۃ الفاتحہ نہیں سنا سکتا ہے. اگر ایک 60 اور 70 سال کی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کی پوری دعا سنائیے، اللہ کی قسم وہ نماز کی پوری دعائیں نہیں سنا سکتا ہے. اگر پوچھا جاتا ہے کہ جنازے کی دعا سنا دیجئے تو 70 سال کا آدمی، 50-60 سال کا آدمی ڈاکٹر انجینئر ہو کر کے وہ جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا ہے، وہ دعائے قنوت نہیں سنا سکتا ہے، وتر کی دعا نہیں سنا سکتا ہے. پوری زندگی گزار دیتا ہے، صحیح سے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. مسجد کے اندر یہ انتظام ہونا چاہیے. آج میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر، میں نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر آج بھی الگ الگ مقام پر الگ الگ پیلر کے پاس کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. عالم بیٹھتے ہیں، قاری بیٹھتے ہیں، حافظ بیٹھتے ہیں، شیخ بیٹھتے ہیں اور بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، بچے سب جا کر کے قرآن سناتے ہیں. سورہ اخلاص سنا رہے ہیں، سورہ فلق سنا رہے ہیں، الم تر کیف سنا رہے ہیں اور سورہ فیل سنا رہے ہیں اور دوسری سورتیں سنا رہے ہیں، اپنا قرآن صحیح کر رہے ہیں. ایسا انتظام ہر مسجد کے اندر ہونا چاہیے. تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. اور
تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ دوسرا اہم رول ہے. یہ دوسرا اہم رول یہ ہے کہ مسجد سے تعلیم اور تربیت دی جائے، مسجد سے قرآن سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور اس تعلیم اور تربیت کو عام کیا جائے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. مسجد کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام ہو. معاشرے کے اندر آج اتنی خرابیاں ہیں، سماج اتنا گندا ہو چکا ہے کہ گھر گھر کے اندر جو ہے یہ یہود و نصارہ کا عمل داخل ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا جو ہے عمل ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. طور طریقہ، رہن سہن اور ہیئر اسٹائل اور ان کا لباس، ان کا کھان پان، ان کا رہن سہن، ان کی شادی بیاہ، ان کا سارا کا ساتھ، ان کی ساری کی ساری زندگی ایسی لگتی ہے کہ غیر مسلم کی زندگی ہے اور غیر مسلم کا طریقہ ہے. آج مسلمانوں کے یہاں، اہل حدیثوں کے یہاں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہے، ایسی شادی ہوتی ہے کہ شادی دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کن کن برائیوں کو جو ہے گنایا جائے. مساجد سے ان اہم موضوعات پر بیان کیا جائے، توحید پر بیان کیا جائے، شرک پر بیان کیا جائے، اصلاح معاشرہ پر بیان کیا جائے، شادی کے تعلق سے غیر شرعی رسموں پر بیان کیا جائے، برتھ ڈے کی مذمت پر بیان کیا جائے، یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہے ان طریقوں کے تعلق سے ہمیں مخالفت کرنی ہے. ان ساری باتوں کو رکھے جائیں اور اصلاح معاشرہ کا کام جو ہے مسجد کے پلیٹ فارم سے کیا جائے. یہ سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی سے کیا جاتا تھا. یہ ایک اہم رول ہے، یہ ایک اہم کردار ہے. اسی طرح ایک چوتھا اہم کردار یہ ہے کہ مسجد سے سماجی اور اقتصادی سرگرمیاں ہونی چاہیے. یہ ایک اہم رول ہے. مسجد میں ہم لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خیریت لیجیے. کسی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی بڑا پریشان ہے، کسی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ان کی زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی ہے. ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا. کوئی آدمی مسلسل نماز پڑھنے آ رہا تھا، نہیں آ رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو ان کی عیادت کے لیے جائیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ دوا کی ضرورت ہے تو دوا ان کو پہنچائی جائے، اگر پیسے کی ضرورت ہے تو سب مل کر کے ان کا تعاون کیا جائے. اور اسی طریقے سے اقتصادی طور پر، مالی طور پر مسجد میں ایک فنڈ ہونا چاہیے. یہ ایک اہم کردار ہے مساجد کے تعلق سے کہ مسجد میں ایک فنڈ ہو، ایک بیت المال ہو، تاکہ اس بیت المال کے ذریعہ جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جماعت کے اندر، جمعیت کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے اور اپنی فیس نہیں ادا کر پا رہا ہے، ان کو فیس دیا جائے، غریب کی مدد کی جائے، یتیم کی پرورش کی جائے. جہاں ضرورت ہے اس پیسے کو لگایا جائے اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو ہے ہر طرح کے کام کیے جائیں. یہاں تک کہ مسجد کے امام کے ساتھ بھی ہمارا اور آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. مسجد کے اندر جو ہے معاشی طور پر ہمارے امام کیسے ہیں، ان کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے، ان کے گھریلو حالات کیسے ہیں، ان کا جائزہ لینا ضروری ہے. ابھی ایک واقعہ ہمارے یہاں رانچی میں دیکھنے کو ملا. ہمارے رانچی میں ایک امام صاحب تھے، چمپوا کے رہنے والے تھے، شیخ فیصل امین رحمہ اللہ، ہمارے دوستوں میں سے تھے. جوانی میں بیچارے انتقال ہو گئے. انتقال کے بعد میں جنازے میں پہنچا. جنازے کی نماز میں نے خود پڑھائی، ان کے گھر کا معائنہ کیا اور ان کے گھر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک امام کی زندگی کیسی گزر رہی تھی اور کتنی قناعت کے ساتھ گزر رہی تھی. ان کے انتقال کے بعد آج حالت یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہے، زندگی گزارنے کے کوئی وسائل ان کے پاس نہیں ہے. اور اس طریقے سے ہم نے جماعت اور جمعیت والوں سے بات کیا کہ ایسی صورت میں مسجد کے پاس، انتظامیہ کے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے، گاؤں والوں کے پاس، کمیٹی والوں کے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارا امام، ہمارا مؤذن اگر کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہو جائے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے، تو ان کے بچوں کے تعلق سے، ان کے گھر والوں کے تعلق سے، ان کے بیوی کے تعلق سے، ان کے تعلق سے ہم کچھ سوچ سکیں، ان کا کچھ تعاون کر سکیں. اگر کوئی امام ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ریٹائر ہونے والا ہے، تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا تعاون کر سکیں. ایسا فنڈ ہونا چاہیے، ایسا ہمارا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے. آج امام کو ایسے اگنور کر دیا جاتا ہے، مؤذن کو ایسے اگنور کر دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارا کوئی غلام ہے، ہمارا کوئی نوکر ہے، بلکہ نوکر سے اور غلام سے زیادہ بدتر سلوک جو ہے ایک امام کے ساتھ کیا جاتا ہے.
اللہ رحم کرے اور ہم لوگوں کو اس طرح جو ہے اچھے انداز میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دے، اور اس طرح جو ہے فنڈ جمع کرنے اور جو ہے اس طرح نیک کام کرنے کے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو مسجد سے ایک اہم کردار یہ بھی ادا کرنا ہے اور اس رول کو بھی نبھانا ہے کہ مسجد سے جو ہمیں اور آپ کو اہم پیغام ملتا ہے وہ اتحاد اور مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ کوئی بھی انسان آتا ہے، کسی بھی گھر سے تعلق ہو، خان برادری کا ہے، انصاری برادری کا ہے، سید برادری کا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی جج ہے، کوئی بلڈر ہے، باہر میں اس کا باڈی گارڈ ہے، اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ چلتا ہے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر پاتا ہے، لیکن مسجد آتا ہے، پہلی صف میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، بغل میں ایک رکشہ والا، ایک بھکاری بھیک مانگنے والا آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کے اندر یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ہٹا دے اور یہ کہہ دے کہ میرے بغل میں تم کھڑا نہیں ہو سکتے ہو، تم پیچھے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مساوات اور یہ اتحاد کا سبق دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جن کے پاس تقوی ہو، جن کے پاس اللہ رب العالمین کا ڈر ہو۔ باہر ہم جاتے ہیں، پھر وہی فیلنگ بازی آ جاتی ہے، ہم انصاری ہیں، تم خان ہو، ہمارے آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم سید ہیں، تم فلاں برادری کے ہو، ہمارے آپس میں رشتے نہیں ہو سکتے ہیں، پھر ہم آپس میں تفریق کرنے لگتے ہیں۔ یہاں جو پیغام ملتا ہے، یہاں جو سبق ملتا ہے، اس کردار کو ہم مسجد ہی تک رکھتے ہیں اور یہیں پر دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ باہر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اور باہر میں ہمارے لیے اسلام نہیں ہے۔ یہ مسجد کے تعلق سے، مسجد کی مناسبت سے اسلامی معاشرے میں جو اہم کردار ہے مساجد کا، اس تعلق سے سرسری طور پر چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے تعلق سے اور مسجد کے جو اہم کردار ہیں، جو اہم رول ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔